اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، انفقو یہ امر کا صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا، انفقو تم خرچ کرو، مما اس سے رزقناکم جو ہم نے رزق دیا ہے، رزقناکم دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا رزق کے دو معانی ہیں، لغوی معنی جو ہے وہ معنی حصہ، پھر اصطلاح میں روزی کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ عموماً جو لوگ ہیں رزق سے روزی مراد لیتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رزق کا اصل لغوی معنی جو ہے بمعنی حصہ، نصیبہ، تو فرماتے ہیں مما اس سے رزقناکم جو ہم نے دیا روزی میں، کم آپ کو، یا نصیبہ میں یا حصہ میں دیا آپ کو، من قبل اس سے پہلے کہ ان کے یاتی آ جائے یومن وہ دن لا بیع نہ خرید و فروخت ہوگا۔ بیع میں نے آپ کو بتایا بیع بمعنی بیچنا، اور شراء اور اشتراء جو بمعنی لینا، خریدنا، تو یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ بیع بمعنی خرید کے بھی آتا ہے، لغوی معنی بیع فروخت کرنا، تو یہ ایک دوسرے کے معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو لا بیع نہ خرید و فروخت ہوگا اس دن میں، فیہ اس دن میں، ولا خلۃ اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ سفارش ہوگا، والکافرون اور کافر، ہم وہی، الظالمون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ظالم ہے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے پر یہاں ابھارتے ہیں، تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے اہل ایمان ہم نے آپ کو جو رزق عطا کی ہے، جو حصہ عطا کی ہے، اس میں خرچ کرو۔ یعنی یہاں خرچ کرنا واجب قرار دیا امر کے صیغے سے، انفقو تم خرچ کرو، من قبل ان یاتی اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، یعنی عذاب خداوندی آ جائے، اور اس عذاب کے موقع پر نہ خرید و فروخت ہوگی، لا بیع کہ خرید و فروخت کے ذریعے اپنے آپ کو بچا سکے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی انسان جرم کرتا ہے یا کسی پر وہ زیادتی کرتی ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ اس نقصان کی تلافی کے لیے پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، اپنی مال دے کر، مال خرچ کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس عذاب کے دن جب اللہ جل شانہ ارادہ فرمائے، اس دن جس دن عذاب آپ پر نازل فرماتے ہیں، تو اس دن خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کہ آپ پیسے دے کر، فدیہ دے کر، مال دے کر اپنے آپ کو بچا لیں۔ پھر فرماتے ہیں ولا خلۃ، جس طرح خلیل دوست کو کہتے ہیں، دوستی کو خلہ کہتے ہیں، ولا خلۃ نہ دوستی کام آئے گی۔ دیکھیں اس دنیا میں کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر مال دولت نہیں دے سکتا تو اپنے دوستوں کے ذریعے جس کو اس نے نقصان پہنچایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دوستوں کے ذریعے
تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ جس دن عذاب کا ارادہ فرمائے تو اس دن دوستی بھی نہیں ہوگی، کوئی دوست یعنی کوئی انسان اپنے دوست کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لے اللہ جل شانہ کے عذاب سے، ولا شفاعت اور نہ سفارش۔ دیکھیں دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے، کسی کو نقصان پہنچا دے مال دے کر یا اپنے دوستوں کے ذریعے، اگر دوست بھی نہیں ہے تو اپنے والد کے جو اقربا ہیں جو ان کے دوست ہیں، جو بڑے ہیں سردار ہیں قوم کے، تو اس قوم کے سرداروں کو جمع کر کے بطور سفارش ان کو لے جاتا ہے۔ جو ظالم ہے جس نے نقصان پہنچایا ہے مظلوم کے پاس، وہ سفارش کرتے ہیں کہ ہم سفارش کرتے ہیں، ہم قوم کے بڑے ہیں اور اس نے جرم کیا ہے ہمارے آدمی نے، ہم سفارش کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہاں سفارش بھی کام نہیں آئے گی کہ آپ سفارش کے ذریعے اپنے آپ کو چھڑا لیں اللہ جل شانہ کے عذاب سے۔ پھر فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں ہم یقیناً یہی الظالمون، یہی ظالم ہیں۔ تو جو اللہ جل شانہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اور اس وجہ سے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، تو یہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مسلمانوں تم ان کی طرف نہ بنو، ان کی طرح نہ بنو۔ اور یہاں فرماتے ہیں الکافرون سے مراد وہ کافر ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آپ خرچ کریں، انفقوا خرچ کریں، امر کا صیغہ ہے، اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے۔ اور یہاں جو فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، جو انکاری ہیں، کافر ہیں، یہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ تو جو کافر ہے یعنی زکوٰۃ سے منکر ہے، زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے الکافرون سے مراد زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں۔ تو ترک زکوٰۃ کی برائی کی، ترک زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی جو برائی ہے نا، اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زکوٰۃ نہ دینے والے کو اللہ جل شانہ نے کافر سے تعبیر کیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو جو عرب تھے وہ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب عرب نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ عرب اونٹ کی ٹانگ باندھنے کی رسی دینے سے بھی انکار کر دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جو رسی باندھنے، جو ٹانگ، اونٹ کی ٹانگ باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے، جو انتہائی معمولی چیز ہے، تو فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زکوٰۃ میں وہ اونٹ کی ٹانگ باندھنے کی رسی دینے سے بھی اگر وہ انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے جانشین رسول،
اے خلیفہ رسول کہ آپ نرمی کیا کریں، لوگوں کو متحد کریں، لوگوں کو متحد کریں۔ زمانہ خراب ہے، حالات برابر نہیں، اور جو زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کیا ہے یعنی اس کے خلاف جہاد کا اعلان آپ مت کریں۔ تو خلیفہ رسول جانشین رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم جاہلیت میں تو انتہائی سخت آدمی تھے، بڑے دل گردے والے آدمی تھے، اب اسلام میں کیا ضعیف ہو گئے ہو؟ کیا آپ کہتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد مت کریں؟ پھر فرمایا یقیناً وہی ختم ہو گئی ہے، یقیناً وہی ختم ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دین کامل ہو گیا ہے، دین کامل ہو گیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دین کامل ہو گیا ہے تو کیا میری زندگی میں دین میں نقصان ہو سکے گا؟ یعنی دین میں نقصان سے مراد وہ اشارہ فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی طرف، زکوٰۃ نہ دینے کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ وہی ختم ہو گئی ہے، دین کامل ہو گیا ہے، تو کیا میری زندگی میں دین میں نقصان ہو سکے گا؟ تو جو دین میں نقصان، مطلب یہ ہے کہ جو دین میں نقصان کرے گا، زکوٰۃ نہ دے گا، میں اس کو اس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس سے رزقناکم جو میں نے آپ کو نصیبہ میں دیا ہے، حصہ میں دیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے یوم وہ دن، لا بیع فی کہ اس میں خرید و فروخت نہیں، ولا خلۃ اور نہ دوستی ہے، یعنی وہاں دوستی بھی کام نہیں آئے گا، ولا شفاعۃ اور نہ وہاں سفارش ہے، یعنی وہاں سفارش بھی کام نہیں آئے گا، والکافرون اور جو انکار کرنے والے ہیں، ہم یقیناً وہی الظالمون وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں میں نے آپ کو بتایا انفقو امر کا صیغہ ہے، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں امر چونکہ وجوب کے لیے آتا ہے تو یہاں انفقو تم خرچ کرو، خرچ آپ پر واجب ہے، تو مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ دیا کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ کے عذاب آ جائے، تو وہاں نہ خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ نہ دوستی ہے، ولا شفاعت نہ سفارش ہے۔ پھر فرماتے ہیں والکافرون، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافرون سے مراد وہ منکر ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دینے سے منکر، اس سے مراد ہے، کافر سے مراد زکوٰۃ نہ دینے والا۔ تو فرماتے ہیں والکافرون جو انکاری ہے زکوٰۃ دینے سے،